آپ نے بیچ میں تشریف آئیے. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. آج کی یہ مجلس اور مسلسل اسی امام حسین السلام کی نصیحت کے اوپر آپ کے سامنے متعدد عناوین اور یوں کہا جائے کہ شبہات کے جواب پیش کیے، اور اس بات کو ہم نے عرض کیا تھا کہ سرکار سید الشہداء یہ جو اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہے ہیں، اس سے مراد صرف فروعات دین نہیں ہیں. معروف کا دائرہ اور اس کا دامن بہت وسیع ہے. اور کل اس بات کو بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر امام حسین جو اصل ہیں، جو اصول میں سے ایک اصل ہے، بلکہ اسس الاصول میں سے ہیں، یہ امام حسین نماز کے اوپر قربان ہونے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ معقول چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اصل فر پر قربان ہو گیا. نہ، یہ جو قربانی دی امام حسین نے، یہ فروعات، یہ نماز روزہ، یہ احکامات، یہ ساری چیزیں ضمن میں محفوظ ہو گئی ہیں، کیونکہ اصل محفوظ رہا. اور وہ اصل ہم نے عرض کیا تھا اس حدیث کے ذیل میں کہ معروف سے مراد یہاں پر ایک معنی یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کیونکہ فرما رہے ہیں کہ انا الموصوف بالمعروف، ہم وہ موصوف ہیں جس کو معروف کہا گیا ہے. تو یہ باتیں صحیح ہیں اپنی جگہ پر، جو ہم آپ سنتے رہتے ہیں اور ہم نے ہی بیان کی ہیں کہ نماز کا تحفظ، روزے کا تحفظ. لیکن اصل بات یہ ہے
دوسری بات جو آج سے بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیے امام نے کیا فرمایا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے جد اپنے نانا کی سیرت اور فوراً فرمایا اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اسیرہ بسیرت جدی و ابی، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کریں. یہ دو سیرتوں کو مولا نے فرمایا ہے. یہاں پہ کوئی تیسری سیرت نہیں ہے، اس تیسری سیرت کی کوئی صورت نہیں ہے، بس تین سیرتیں، دو ہی سیرتیں ہیں. اچھا، یہ جو سیرت کی بات آتی ہے تو ہمارے اور دوسرے اسلامی مذاہب کی جو فرقے ہیں، اسلام کے مذہب کے جو فرقے ہیں، اس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ہم جس بات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں دوسرے حضرات اس بات کو مانتے نہیں ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. اور کیونکہ دونوں کا پلیٹ فارم الگ الگ ہو گیا، مذہب الگ الگ ہو گیا، مبنا الگ الگ ہو گیا، فکریں الگ ہو گئیں، لہٰذا اکثر باتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. توجہ کیجیے گا. فقہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگوں کی فقہ جو فقہ جعفری ہے اس کے احکام الگ ہیں. دوسروں کی جو فقہ ہے، چار جو فقہ ہیں ان کے احکام الگ ہیں. مشابہت ہے لیکن بہت سی باتیں الگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہی نے کہیں سے لیا، ہم نے کہیں اور سے لیا. ان کا مبنا کچھ اور ہے، ہمارا مبنا کچھ اور ہے. ان کا اسکول آف تھاٹ کچھ اور ہے، ہمارا جو مدرسہ ہے وہ کچھ اور ہے. ہم مدرسے اہل بیت سے لے رہے ہیں، ہمارا مدرسہ یہ ہے. اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے روشن ہو گئی ہوگی کہ امام رسالت مآب نے جو حدیث فرمائی، جس کو میں نے 2 دن پہلے یہاں ذکر کیا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ ہم تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے ہماری عترت ہے. اب بنیادی فرق کی یہیں سے شروع ہو گیا. جو اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں انہی نے حدیث کو بالکل جیسے رسالت مآب نے صادر کیا، بیان کیا، بالکل ویسے ہی لیا. قرآن اور عترت کیا کہنا. اور بسا روایات آپ کو ایسی ملیں گی جس میں صرف عترت کی بات رسول خدا نے اکتفا نہیں کی ہے، بلکہ فرمائے عترتی اہل بیتی، یہ عترت وہ ہے جو ہمارے اہل بیت ہیں. جبکہ اگر آپ دیکھیے کتب عامہ کو، ان کی کتابوں میں یہ عترت کی لفظی ملے گی. اگر روایت مل جائے تو شاذ و نادر ملیں گی جو ہماری بات کی دلیل ہوں گی، لیکن ان کی میجورٹی، جو ان کی اکثریت ہے ان کے علماء کی اور ان کی کتب کی، ان سب کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنتی. یہ کیوں آخر کیا؟ بھولے سے ہو گیا؟ نہیں، بہت سوچ سمجھ کے کام کیا گیا ہے. سنت، سیرت کا لفظ جو لایا گیا ہے، اس سے مراد لی جاتی ہے سنت رسول خدا. اس سنت کے اندر ان لوگوں کا ماننا یہ عقیدہ یہ ہے کہ سنت رسالت مآب کی اور اصحاب کی بھی سنت، صحابہ کرام کی بھی سنت. یہاں پہ ان کا ماننا یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ نہ، قرآن ہے، عترت ہے جو کہ اہل بیت ہے، تو قرآن و عترت کے ہم ماننے والے ہیں، قرآن و سنت صحابہ کے یہ ماننے والے ہیں. یہ اپنی دلیلیں لے کے آتے رہے کہ رسالت مآب نے فرما دیا اصحابی النجوم، میرے اصحاب نجوم کی طرح ہیں، جس کی تم اقتدا کرو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اب یہاں پہ علماء یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، جو بھی ہو، ہمیں نجف میں ایک روایت ملی کہ اس بحث سے یہ باہر آ جائے، ہم کیوں ثابت کریں آپ کی روایت ضعیف ہے؟ روایت یہ ملی، بصائر درجات کی روایت ہے کہ اہل بیت فرما رہے ہیں
کہ اصحابی کا نجوم رسول نے فرمایا ہے، اصحابی کا نجوم، صحابہ کرام اصحاب نجوم کے مانند ہیں، اور جس نجم کی طرف، جس ستارے کی طرف تم چلے جاؤ گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور ہم وہ نجوم ہیں اور ہم وہ صحابہ ہیں کہ جس کی طرف رسول بلانا چاہ رہے ہیں۔ تو اصحاب سے مراد اس روایت کے اندر خود اہل بیت ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو سیرت اور سنت یہ جو لفظ آئی ہے یہ اس روایت کے اندر انہی نے اضافہ کیا ہے، وضع کیا ہے، جعل کیا ہے، اور انہی نے تصرف کر دیا۔ ہم لوگ جو روایت مانتے ہیں وہ ہے کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت تھی۔ اب یہ سنت کیا ہے؟ اب یہاں سے کہ پھر ایک ہم لوگ کا فرق نظر آئے گا آپ کو ہم میں اور ان میں۔ سنت کہتے ہیں ہر وہ کام جو معصوم کہے کرے، یا جو تقریر کی میں نے اس دن لفظ بیان کی تھی، تو فعل معصوم، قول معصوم اور تقریر معصوم۔ فعل معصوم یعنی معصوم کا عمل، قول معصوم یعنی معصوم کا قول اور اس کی گفتار، تقریر معصوم یعنی معصوم کے سامنے کوئی فعل انجام دیا جائے اور معصوم خاموش رہے تو یہ خاموشی اس سامنے والے فعل کی اس بات کی گواہی دے گی کہ وہ جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہی سنت جس کو ہم مانتے ہیں کہ سنت رسول اور آل رسول۔ اس لیے تمام فقہائے امامیہ کا یہ متفقہ قول ہے کہ سنت سے مراد سنت معصوم ہے۔ معصوم میں صرف رسالت مآب نہیں ہے بلکہ رسول اور آل رسول ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سنت سے مراد سنت رسول اور پھر سنت صحابہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کی سنت اور وہ سنت جس کو آپ حجت مان رہے ہیں وہی حجت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ شخص رسول کے ہم پلہ ہو، رسول جیسا ہو، رسول کے مشابہ ہو، رسول کا شبیہ ہو۔ انصاف سے بتائیے تاریخ میں رسول کے مشابہ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ رسول جیسا کوئی نہیں ہے، رسول جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ خاتم الانبیاء، خاتم الرسل کہ مثل کوئی نہیں، لیکن ہاں رسول کا نفس ضرور ملے گا آپ کو۔ رسول کا نفس کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو رسول کی سیرت، نفس رسول کی سیرت، یہی امام حسین فرما رہے ہیں کہ اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو سیرت جس کو لے کے ہم اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا مبنا اور ہماری فکر یہ ہے کہ ہم سیرت کی جب گفتگو کریں گے تو سیرت سے مراد سیرت رسول، سیرت علی اور آل علی ہوگی۔ یہ وہ سیرت ہے جو ہمارے لیے حجت ہے۔ اور اگر علیہ السلام اور اگر اس سیرت سے کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے اس کو ہم اخذ کر لیں گے۔ سیرت کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ ان تین چیزوں سے سنت اور سیرت ثابت ہوتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شبیہ بنانا یہ کہاں سے آ گیا؟ شبیہ بنانا جائز نہیں ہے۔ آپ علم کی شبیہ بناتے ہیں، تابوت کی شبیہ بنا رہے ہیں، آپ زیارتوں میں چلے آئیے، وہاں ذریعہ ہیں، نجف، ایران، عراق کی جتنے اتباعات عالیات ہیں وہاں چلیے ذریع ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہندوستان پاکستان بھی ذریع بنا لی ہے، درگاہیں بنا لی ہیں۔
یہ شبیہ غلط ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو دلیل ڈھونڈنا ہے تو ہمارے پاس جو سورس ہے شریعت حاصل کرنے کا، یا تو قرآن ہے یا سنت، یا قرآن سے ثابت ہو جائے یا سنت سے ثابت ہو جائے، اور سنت ابھی عرض کر دی ہماری نگاہ میں کیا ہے۔ تو اگر کوئی چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہو جائے تو وہ چیز جائز ہے، حرام نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کس سنت سے آپ ثابت کریں گے؟ تو ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بہار کی روایت ہے کہ جس میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شبیہ بنانا بالکل درست ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب آخر کے ایام ہیں اور 2 اشرے پڑھ رہا ہوں تو آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اب امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ صلوات پڑھے بارے روایت بہار کی کہ جب جناب رسالت کو معراج ہوئی ہے تو حضرت پہلے آسمان سے دوسرے آسمانی طرف گئے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمانی طرف گئے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، یہاں تک کہ 7 آسمان پار کیے۔ ہر آسمان پہ رسالت کو تعجب ہوا کچھ چیز دیکھ کر۔ رسول خدا جب واپس آئے تو یہ روایت انہیں نے خود بیان کی، یہ بات خود بیان کی اصحاب کے جب مجمع میں، اور رسول فرماتے کہ جب میں پہلے آسمان پہ گیا تو میں نے سب کچھ دیکھا جو اللہ نے دکھایا، لیکن وہاں میں نے علی کو دیکھا۔ میں آگے بڑھ گیا، دوسرے آسمان پہ گیا، دوسرے آسمان پر بھی مجھے علی نظر آئے، تیسرے آسمان پر بھی علی نظر آئے، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، 7 آسمانوں میں نے علی کو دیکھا۔ 7ویں آسمان جب میں نے علی کو دیکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، کیا مجھ سے پہلے علی ہر جگہ پہنچ گئے ہیں؟ اسی فکر میں تھا کہ جبرائیل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام لے کے پکارا کہ اے رسول خدا، یہ علی نہیں ہے۔ اے رسول خدا، یہ علی نہیں ہے؟ کہا علی نہیں ہے، یہ تو علی تھے، میں بھلا علی کیسے نہیں پہچانوں گا، یہ تو میرا نفس ہے۔ کہا نہیں، یہ علی نہیں تھے، تو پھر کون تھا؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ علی نہیں تھے، بلکہ 7 آسمان کے ملائکہ اللہ سے یہ شکوہ کر رہے تھے کہ یا اللہ، یہ دنیا والوں کو تو نے توفیق دے دی کہ علی کی زیارت کر لے، لیکن ہم علی کی زیارت سے محروم ہیں، لہٰذا اس شکایت پر اللہ نے انتظام یہ کیا کہ ہر آسمان میں ایک علی جیسا، علی کے مشابہ، یعنی یوں کہیے علی کی شبیہ بنا دیا کہ جس کو دیکھ کر ملائکہ مانوس ہوتے ہیں۔ اب انصاف سے بتائیے، اگر یہ روایت ہے، رسول سے صادر ہوئی ہے، سیرت رسول ہے، کیونکہ قول رسول ہے، تو یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر حجت ہے تو اس حجت سے ثابت ہو گیا کہ شبیہ بنانا بالکل درست ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ معراج کی روایت، اور یہ سنت الہی ہے کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے 7 آسمانوں پر امیر المومنین کی شبیہ بنائی، اور یہ ملک تھا۔ اور بعض روایت، اور یہ کوئی 1-2 روایتیں نہیں ہیں، ایک طویل فہرست ہے اور الگ الگ انداز میں روایات ہیں۔ اگر آپ جا کے دیکھیے، بے پناہ روایات ملیں گی اسی عنوان سے کہ کس طرح اللہ نے آسمانوں پہ ملائکہ، ایک ملک کو امیر المومنین کی شبیہ بنایا، اور ملائکہ دیدار کرتے ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے
کہ یہ ملک جس کو اللہ نے شبیہ بنایا ہے، شبیہ علی ہے، وہ عرش میں ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور ملائکہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ملائکہ کون ہیں؟ ملائکہ وہی تو ہیں جو رکوع میں ہیں وہ رکوع کر رہے ہیں، جو سجدے میں وہ سجدے کر رہے ہیں، مختصر یہ کہ عبادت میں محو ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ عبادت ہی عبادت، ملائکہ جو کرتے ہیں وہ عبادت ہوتی ہے۔ یہ ملائکہ جو عبادت الہیہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت میں یہ شرک جو کر رہے ہیں۔ اگر عبادت میں کسی اور کی طرف دیکھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے، تو ان کی عبادت باطل کیوں نہ ہوئی؟ ہماری فقہ میں کیا ہے کہ نماز انسان صاف کپڑوں میں پہنے، سفید کپڑوں میں پہنے، اگر لباس میں کسی ایسے زیرو شے کی تصویر ہے، فوٹو ہے، امیج ہے، تو نماز مکروہ ہے، باطل تو نہیں لیکن مکروہ ہے۔ یہی تو ہے فقہی حکم۔ پرانی کتب میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، اسی لیے شہید ثانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ خوبصورت چہرہ کہ نماز میں اگر اس کو دیکھا جائے توجہ اللہ سے ہٹ جائے، اس کو دیکھنا مکروہ ہے، چہرہ دیکھنا مکروہ ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی عبادت، لیکن یہ فقہ ہے، اور کل میں نے عرض کیا اعتباریات، وہاں فقہ نہیں ہے، وہاں واقعیت ہے۔ وہاں اگر ملائکہ اپنی عبادت میں علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں مکروہ کی بات نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ علی کی جو عبادت ہو رہی ہے، علی کو جو دیکھا جا رہا ہے، جب ذکر علی عبادت ہے تو خود چہرے علی عبادت کیوں نہ ہوگا؟ اب لفظ پھر بدل دوں، یہ علی کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں، شبیہ علی کو دیکھ رہے ہیں، تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کی شبیہ کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ سنت سے بات واضح ہے کہ یہ شبیہ صحیح چیز ہے، روایات موجود ہیں، اور یہ شبہ اور یہ جو تشبیہ کی بات ہے یہ صرف صورت میں نہیں ہے، بلکہ جب معراج کی جب بات آئی تو یہ بھی عرض کریں کہ دو قسم کی روایات ملتی ہیں کہ جب معراج پہ پہنچے رسالت مآب اور وہ منزل آئی کہ اللہ سے اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ قرآن نے کہا کہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب کہ ایک کمان یا اس سے بھی کمتر کا فاصلہ۔ اب علماء نے یہاں پہ بیان کیا کہ کمان سے مراد قرب کا معنی ہے، بہت قریب معنی ہے، لیکن بہرحال ایک بزرگ شخصیت مرحوم ہو گئی، اس سے میں نے سوال کیا کہ جناب آپ یہ بتائیے، بہت جید عالم دین، یہ بتائیے کہ یہ قوس سے مراد کون قوس ہے، یہ کون سا کمان ہے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے؟ تو اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے، اگر اتنا ہم فاصلہ بھی مان لیں تو یہ تو قرب نہ ہوا۔ اپنے حبیب کو بلایا لیکن اتنا فاصلہ رکھا اللہ نے، کتنا فاصلہ تھا، کون سی کمان تھی، کون سی وہ قوس تھی؟ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قوس کو دیکھیں گے جو تم دیکھ رہے ہو تو فاصلہ نظر آئے گا، اگر غور کرو تو تمہاری آنکھوں میں دو قوس ہیں، یہ قوس جو تمہاری آنکھ میں نظر آ رہے ہیں جب اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ دو قوس الگ الگ ہیں لیکن پھر بھی ملے ہوئے ہیں، اس سے مراد یہ قوس ہے جو قرب کا مقام ہے۔ یقیناً یہ کوئی مکانی بحث نہیں ہے کہ رسول خدا رسالت مآب اللہ سے مکان کے لحاظ سے قریب ہو گئے، نہ، مکان کا تصور کہاں، اللہ کسی مکان میں نہیں ہے، اللہ کسی خاص جگہ پہ محدود نہیں ہے،
یہ صرف مقام تقرب تھا کہ جس کو آیت نے بیان کیا. تو جب رسالت مآب اس مقام تک پہنچ گئے تو روایت نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے حبیب، آپ میرے مہمان ہیں، میں تمہارا میزبان ہوں. اے میرے حبیب، آپ بتائیے کہ کس کے لہجے میں آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں گے، میں کس لہجے میں تم سے بات کروں. رسالت مآب خاموش ہے. جواب میں اللہ نے کچھ نہ کہا، لیکن اللہ کا یہ جواب آیا کہ میرے حبیب، میں نے تمہارے دل کو اچھی طرح پرکھا ہے، جانا ہے، جانتا ہوں، میں دلوں کے راز کو جانتا ہوں. تمہارے دل میں اس پورے عالم میں سوائے علی سے زیادہ چہیتا کوئی نہیں ہے. اس لیے روایت میں دو حصے ملے. ایک روایت نے کہا کہ اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی، یا یہ ملتا ہے کہ اللہ نے علی کی زبان میں بات کی. لہجہ الگ ہے، زبان الگ ہے. اب پھر وہی بات آ گئی کہ یہاں اللہ علی کا یا لہجہ لے لیجئے یا زبان لے لیجئے، علی کے لہجے یا زبان کی شباہت میں بات کر رہا ہے تو شبیہ کا پھر جواز ثابت ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو شبیہ کسی چیز کی ایجاد کرنا، بنانا غلط بات نہیں ہے. شبیہاں ہوتی ہیں. یہ شبیہ جو ہے وہ شبیہ ہے اس اصل کی. ہر وہ چیز جو آپ کو اس اصل کی یاد دلا دے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے. حتیٰ خود رسول کے زمانے میں یہ معجزات حضرت نے دکھائے ہیں، خود امیر المومنین دکھائے ہیں. معروف واقعہ ہے کہ مدینے میں سب نے مولا کی دعوت کی. آپ سب سن چکے، ایک دم ذہن میں آ کر بیان کر دوں. سب نے دعوت کی اور امیر مومنین کی جو دعوت کرتا تھا مولا اس کو قبول کر لیتے تھے. یا امیر مومنین میرے گھر تشریف لائیے گا، انشاءاللہ آ جاؤں گا. آگے بڑھے، کوئی اور شخص ملا، یا امیر مومنین گھر پہ تشریف لائیے کل، ہاں آ جائیں گے انشاءاللہ. سلمان نے کہا ان کی دعوت قبول کر لی، ابو ذر نے کہا ان کی دعوت بھی قبول کر لی، مقداد نے کہا ان کی دعوت بھی قبول کر لی، سعصہ بن سوحان نے کہا ان کی بھی قبول. جس کی جو دعوت دے رہا ہے قبول کر رہے ہیں. ہوتے ہوتے جب رسالت مآب تک پہنچے، کہا یا علی کل ہمارے گھر میں آ جائیے گا، کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا. یا رسول اللہ پہنچ جائیں گے ہم. اب 40 لوگ جو آپ سن چکے ہیں، 40 لوگوں نے دعوت دی. سب کے علی پہنچے. صبح جب رسول سے ملاقات ہوئی اور رسول کے بس میں سب باتیں کر رہے تھے کہ علی کل ہمارے گھر میں تھے، اور کل علی کسی نے کہا نہیں وہ ہمارے گھر میں تھے، انہیں کہا نہیں وہ تو ہمارے ساتھ تھے. کہا ارے کیسے ہو سکتا، وہ تو ہمارے ساتھ تھے. اور ایک بات پھیل گئی. پہنچے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ دیکھیے ہم لوگ کے درمیان ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے. کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کل ہم سب سے علی کی ملاقات ہوئی اور ہم سب نے ان کو اپنے گھر میں دعوت دی. سب کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، اس دعوت نامے کو. اور سب اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم سب کے گھر میں علی آئے، ساتھ میں بیٹھے، کھانا تناول کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اچھا تم سب کے پاس آئے تھے، کل تو علی میرے گھر میں بھی تھے. تو یہ مسئلہ تو ایک دم پیچیدہ ہو گیا. یا رسول اللہ آپ بھی ہم جیسے ہو گئے، آپ کے ساتھ بھی وہی مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہے، اس کو کون حل کرے؟ فرماتے ہیں جب مشکل گھڑی ہے تو مشکل کشا کو خود لے کر آؤ. بلائے کہ علی آئیے، تشریف لائیے. رسول خدا نے یاد کیا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یا علی امت کا مسئلہ ہے. ایسا مسئلہ ہے کہ تم بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ تھے یا نہیں ساتھ تھے، بتاؤ تم ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے. علی مسکرا رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سب کے ساتھ تھے. کیسے تم ہم سب کے ساتھ تھے؟ اب یہاں پہ جواب بالکل واضح ہے. وہ علی کہ جس کے بارے میں 2 دن سے بیان کر رہا ہوں، جو امام مبین ہے، پوری کتاب کا علم ہے، وہ علم جو پوری کتاب کا علم ہے. آصف بن برقیہ جیسا علم نہیں تھا.
کہ کتاب کا تھوڑا سا علم تھا تو بلقیس کا تخت لے آئے، نہ، پوری کتاب کا علم ہے، امام مبین ہے، ذرے ذرے سے آشنا ہے، اتنا علم ہے کہ سمندر، علم کا سمندر علی کے سینے میں ڈھانڈے مار رہا ہے۔ وہ علم، وہ تقوی، وہ شجاعت، وہ نالج، ایسا انسان جس کا علم کا یہ عالم ہو اور اس کے علم کا یہ درجہ ہو، جو کل وہاں میں نے مجلس بیان کیا کہ معراج سے رسول نیچے آئے تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ معراج میں کیا ہوا آپ بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں؟ ایسا علی کہ جس کی شبیہ خود اللہ بنا رہا ہے، کیا اس کے اختیارات کچھ کم ہوں گے؟ وہ علی کہ جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، زندوں کو مردہ کر رہا ہے، فرماتے ہیں میں تم سب کے ساتھ تھا، بس فرق یہ ہے میرا اصل وجود رسول کے ساتھ تھا، ہمارے مماثل وجود تم سب کے ساتھ تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ سنت رسول یہ ہے، اور اس سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے وہ بدعت نہیں ہے، وہ دین میں کوئی اپنی مرضی سے بات داخل کرنا نہیں ہے۔ یہ تابوت، یہ شبیہ، یہ علم، یہ سب اسی چیز کی شبیہ ہے جو اصل تھا۔ ہم نہ اس تابوت کو دیکھ کر اس تابوت سے نہ کچھ مانگتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں۔ ہم تابوت سے نہیں مانگتے ہیں، ہم علم سے نہیں مانگتے ہیں، ہم ان شبیہوں سے نہیں مانگتے ہیں، بلکہ یہ شبیہ ہمیں کسی کی یاد دلاتی ہے۔ وہ یاد ایسی یاد ہوتی ہے کہ جو خود عبادت ہے، وہ عبادت وہ ہے کہ جس سے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے ہم اللہ سے متصل ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو دیکھ کے اللہ سے متصل ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہی تو ہم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جناب عیسیٰ کے جو حواری تھے، انہی نے کیا پوچھا تھا؟ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھیں؟ فرمایا تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں اللہ کی یاد دلا دیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ کی سنت ہی یہی ہے کہ ہر نبی کو جو احکامات تعلیمات دیں اس میں یہ تھی بات کہ ہر وہ چیز تمہیں اللہ کی یاد دلا دے اور صحیح طریقے سے یاد دلائے۔ اب یہ نہ ہو کہ بتوں کو بھی اپنا خدا مان بیٹھے، درخت کو بھی اپنا خدا مان بیٹھے، سورج بھی اپنا خدا بنا لیا، چاند بھی اپنا خدا بنا لیا، نہ، وہ چیز جو شریعت نے بیان کی ہے۔ شریعت سے مراد سنت، قرآن اور سنت، سنت قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ اس بات سے اگر چیز ثابت ہے تو ہماری حجت ہے، اگر ثابت ہے تو لے لیں گے، ثابت نہیں تو چھوڑ دیں گے۔ رسول کی یہ سنت تھی۔ رسول کی ایک سنت اور بھی تھی۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہی شیعوں کا کلیجہ جلتا ہے اس بات کے اوپر کہ کہیں کہیں پہ سنت کو تم لے لیتے ہو اور کہیں پہ سنت کو چھوڑ دیتے ہو، اور کبھی اتنا اپنے کو کہتے ہو اہل سنت۔ دیکھیے جب ہم اہل سنت کہہ رہے ہیں تو اہل سنت حضرات ایسا نہیں ہے کہ وہ سب ایک ہی کیٹیگری کے ہوں۔ ہم ان برادران اہل سنت کو جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارے معصوم کا احترام کرتے ہیں۔ معیار اہل بیت ہیں، تم اہل بیت سے محبت کرو گے ہم تم سے محبت کریں گے، اور اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اہل بیت سے نفرت کرو گے ہم تم سے نفرت کریں گے۔ تو اسی کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے بہت سے اہل سنت حضرات ہیں جو احترام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ بھی تعزیہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی شبیہ بناتے ہیں، اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم سے بہتر عزاداری کرتے ہیں، تو وہ بھی یقیناً عزائے حسین میں بیٹھے ہیں اور عزادار ہیں اور قابل احترام ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے۔ اہل سنت، اگر تم اہل سنت ہو تو سنت جو بھی رسول کس پہ عمل کرو۔ رسول خدا کی ایک سنت ہے
ایک رسول خدا کی سنت تھی، وہ سنت یہ تھی کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو رسالت مآب نے الگ الگ روایتیں ہیں، بعض ملتا ہے کہ 6 ماہ تک اور بعض ملتا ہے 9 مہینے تک رسالت مآب شہزادی گھر پہ آتے تھے اور در پہ آ کر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. یہ ہماری کتب میں بھی لکھا ہے، ان کی کتب میں بھی لکھا ہے. کتنے مہینے تک اس کام کو کیا؟ 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک. سنت کیا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر رسول خدا نے ایک بار بھی کوئی کام کہہ دیا، کر لیا یا تقریر کے طور پہ چپ رہے تو وہ سنت ثابت ہو جاتا ہے. رسول خدا نے 6 مہینے تک 9 مہینے تک اس سنت کو بتایا، سمجھایا، پڑھایا، دکھایا. کیوں؟ اس لیے کہ تم سمجھ لو کہ مجھ رسول کی سنت کیا ہے. میں رسول کہ جو پوری شریعت لے کر آیا، پورا قرآن نازل ہوا، مجھ سے بہتر اس عالم کون میں کوئی نہیں ہے، اس عالم تکوین میں کوئی نہیں ہے. میں رسول اس سنت کا پابند ہوں 9 ماہ تک کہ در سیدہ پہ جا کے سلام کرتا ہوں. اگر رسول اس سنت کو انجام دے رہے ہیں اور رسول اس سنت کو بجا لا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب پر واجب ہے، فریضہ ہے کہ اہل بیت کو سلام کریں، اہل بیت کے اوپر درود بھیجیں، ان کا احترام کریں. یہ جتنے بھی شبہات آ رہے ہیں کہ اہل بیت ہم جیسے ہیں، اور آج کل نیا شبہ چلا ہے کہ اہل بیت علماء ابرار ہیں. یہ علماء ابرار سمجھے نا کیا؟ علماء تو یعنی علماء عالم، ابرار یعنی نیک علماء ہیں. اب یہ لفظ اب اس کو کسی انشاءاللہ بیان کریں گے. اور اہل بیت ائمہ اطہار نیک علماء ہے کہا جاتا ہے. یہ کیا نیک علماء ہے؟ علماء نیک علماء، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ نیک علماء ہیں. یہ علماء کہہ کر ان کی شان گرانا ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں جو میں نے اس دن بیان کیا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو حلقہ وصل ہیں اس خالق اور اس مخلوق کے درمیان. یہ واسطہ فیض ہیں. امام زمانے کے بارے ملتا ہے کہ ان کے صدقے میں اس وقت مخلوقات کو رزق مل رہا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے پوری دنیا قائم ہے، کائنات بچی ہوئی ہے. یہ وہ ہیں جو اللہ کے علم کے خزانچی ہیں. اللہ جن کو چاہتا ہے اپنے علم کا خزانچی بنا دیتا ہے. خزانچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس علم کا اختیار ان کو ہے. روایت کہتی ہے، امام علی فرما رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے یاد رکھ، پورے مشرق و مغرب بلکہ پورے عالم میں کسی بھی انسان کو، کسی بھی شخص کو علم نہیں ملتا مگر یہ کہ وہ مجھ علی سے ہوتا ہوا جائے. یہ علی کی ذات ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں علماء ابرار شان گرانا چاہ رہے ہیں. توسل غلط ہے ان علماء ابرار سے. قرآن میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہستیاں جن سے تم توسل کرتے ہو وہ تو خود ہماری محتاج ہیں. ادھر یہ آیت لے کر آتے ہیں. ان سب شبہات میں نہ پڑیے. دھیمے دھیمے رفتہ رفتہ باتوں کو انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا. ابھی تک جو باتیں بیان کی انشاءاللہ کے ذہن نشین ہوں گی کہ امام حسین جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ معروف کی طرف آؤ، منکر سے بچو. مجھے معروف کی طرف تم کو لے کر آنا ہے، منکر سے تمہیں دور کرنا ہے. معروف علی ہے، معروف آل علی ہے، منکر دشمن علی ہے اور دشمن آل علی ہے. اس بات کی طرف ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. ہر وہ چیز جو آپ سن لیجئے اسے بھروسہ نہ کیجئے. آپ سوال کریں گے مولانا صاحب آج کے دور میں ہم کس کو مانیں؟ ہر شخص کے سر پر یہ عمامہ ہے.
ہر شخص منبر پہ بیٹھ رہا ہے، ہر شخص قوم اور نجف و سوریہ کا پڑھا ہوا ہے، کس کی بات مانیں؟ واقعی سوال ہے، کس کو آپ مانیے گا، کس کی بات کیجیے، کون عالم صحیح کون عالم غلط؟ اور یہ بھی ایک غلط بات ہے جو چل رہی ہے کہ وہ علماء حق ہیں وہ علماء باطل ہیں۔ یہ علماء حق اور علماء باطل کی تقسیم کا آپ کو حق کس نے دیا؟ یہ کس نے آپ کو حق دے دیا کہ علماء حق اور علماء باطل بنا دیجئے؟ اہل بیت کی تعلیمات میں یہ نہیں ملے گا، اہل بیت کی تعلیمات میں یہ ملے گا کہ تم حق کو پہچانو بس۔ وہ جنگ میں ابن عباس سے کس نے سوال کیا تھا کہ یا علی بتائیے یہ حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں اعرف الحق تعرف اہلہ، تم بس حق پہچانو، اہل حق کو تم خود سمجھ جاؤ گے۔ تقسیم بندی کر کے اور بٹوارا نہ کیا جائے، اتحاد بین المسلمین سے پہلے اتحاد بین المومنین ہونا چاہیے۔ اتحاد بین المومنین اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کے ذہن میں وہ حق سامنے آئے گا۔ حق کوئی چھپی ہوئی شے نہیں ہے، رسول بتا گئے علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اور یہ بھی بیان کر دیا کہ جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق جائے گا، حق کے پیچھے علی نہیں جائیں گے، علی حق کے پیچھے آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے امت پر۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ حق خود مولا کے پیچھے آئے گا۔ یہ تقسیم بندی نہ کیجیے، وہ علماء فلاں ہیں وہ علماء فلاں ہیں، معیار کیا ہے؟ اب معیار غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن فی الحال تو یہ معیار صحیح ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اکثر یہ سوال مجھ سے کیا گیا اور میں خود پریشان تھا کہ بھئی کیا جواب دیں، کس کی طرف ان کو دعوت دی جائے، جوانوں کو کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کدھر جائیں، کیا کریں، کس کو ہم لیں، کس سے لیں، کس کی مجلس سنیں، کس کی ویڈیوز دیکھیں، کس کی نہ دیکھیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے ہمیں نہیں پتا، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم معصوم سے لیتے ہیں اور بس، فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، یعنی سنت معصوم ہماری حجت ہے۔ اگر معصوم ہے تو اس کو لے لیں گے، معصوم کے سامنے چونچرا نہیں کریں گے۔ وہ معروف واقعہ ہے کہ صحابی نے امام رضا یا امام کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ بتاؤ تم کو مجھ پر کتنا بھروسہ ہے؟ کہا مولا اگر آپ ایک انار توڑیے اور انار کو دو نیم کیجیے اور مجھ سے یہ کہیے کہ یہ آدھا حصہ حلال ہے آدھا حصہ حرام ہے تو میں گواہی دوں گا، شک نہیں کروں گا کہ وہ آدھا حصہ جس کو آپ نے حلال کہا ہے میں کہوں گا وہ حلال ہے، جو آپ نے حرام کہا ہے وہ میں کہوں گا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کہہ رہا ہے۔ لیکن آج کا دور جو غیبت کا دور ہے اس میں معصوم تو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، جو ہیں وہ علماء ہیں۔ اب ان علماء کو جو کہ غیر معصوم ہیں، توجہ کیجئے گا، جو غیر معصوم ہیں ان کی ہر بات کو جو ان کی بات ہو اگر وہ بات مطابق قرآن و سنت ہو تو عکس کر لیں گے، اور اگر مخالف قرآن و سنت ہو تو ہم ہٹا دیں گے۔ یہ پہلا کرائٹیریا ہمارے سامنے ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے اور فی الحال کے لیے کارآمد ہے، ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، سلوات پڑھ کر آگے تشریف لے آئیے، آگے آ جائیے، آگے پیچھے جگہ پر۔ معیار کیا ہے؟ کس سے لیں کس سے نہ لیں، کس کو سنیں کس کو نہ سنیں؟ مارکیٹ میں تو بہت سارے پروڈکٹس مل رہے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، یہ خدا کا توہین نہیں کر رہا ہوں کسی کی، ایک مثال ہے۔ مارکیٹ میں پروڈکٹس مل رہے ہیں، آپ بازار جائیے، کس پروڈکٹ کو آپ لیجیے گا؟ جو اچھا لگے گا۔ لیکن ایک بات یہ کہ بھائی ہر پروڈکٹ اچھا لگ رہا ہے آپ کو،
تو اب کس کو لیجئے گا؟ اس کو لیجئے گا جو آپ کے ایمان و تقوی کو بچا کے لے جائے، خراب نہ کرے، محفوظ رکھے۔ تو یہی چیز یہاں پر بھی ہے، آپ دین اس سے لیجئے، باتیں اس سے لیجئے جو آج کے دور میں، خاص طور سے آج کے دور میں، وہ بات کہے کہ جس سے آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کا ایمان درست ہو۔ لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ مولانا صاحب جو بات علماء کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ درست ہو رہا ہے، وہ ہمارا عقیدہ درست کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اب اگلی جو ریڈ لائن ہے، خط احمر، وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس سے لیجئے دین کو جو آپ کے دل میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے عقیدے میں محبت اہل بیت بھرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الگ سے نہیں۔ دیکھیں یہ وقت ہے کہ آپ نے محبت اہل بیت بتا دی، لیکن کبھی زندگی میں دوسرا پہلو بیان ہی نہیں کیا۔ محبت اہل بیت بتاتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس تولا کے تبرہ کے گوشے میں بتاتا رہے۔ یہ تولا اور یہ تبرہ اگر دونوں بیان کر رہا ہے، اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ آپ کو تولا بھی دے رہا ہے، تبرہ بھی دے رہا ہے، اور آخری منزل، اور آپ کے دل میں اس کے بیان سے دشمنان اہل بیت کے خلاف، دشمنان جناب سیدہ کے خلاف کوئی دل میں نرم پہلو ایجاد نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے اپنے دین کو لیجئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ورنہ آپ دیکھیے ان کئی مراحل کے اندر بہت سے لوگ اتریں گے اور بہت سے لوگ نہیں اتریں گے، اور مقصد وہ آخری مرحلہ ہے، بیان کر کے آدمی چلا جاتا ہے۔ جو بزرگ ہیں ان کے عقیدے تو مضبوط ہیں، لیکن جو جوان ہیں، جو مجلسوں میں آتے نہیں، فرش ازا پہ آتے نہیں، اپنی دنیا میں مہو ہیں، فرش ازا سے دلچسپی نہیں، ایک دو شبہات اگر آ جائیں تو ایمان اور عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر یہ بس یہی سمجھا دیا جائے کہ اس سے لو اور وہ لو جو تمہارے ایمان میں اہل بیت کی معرفت، ان کی محبت، اور ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کی نفرت کو پیدا کرے، اور ایسا پیدا کرے کہ تمہارے دل میں دشمنوں کے خلاف کوئی نرم پہلو ایجاد نہ ہونے پائے، اس سے تمہیں دین لینا ہے۔ کیوں؟ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ آپ جب کسی سے تولا کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، آپ جب کسی تولا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو محبت کا صلہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں اس شخص سے محبت کر رہا ہوں تو اس کے دشمن سے اپنے آپ نفرت ہونے لگتی ہے۔ اللہ سے محبت ہے تو دشمن خدا سے اپنے آپ کو نفرت ہو جائے گی۔ اگر رسول خدا سے محبت ہے تو رسول خدا کے دشمن سے اپنے آپ کو نفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں تو ان کے دشمنوں کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ اگر آ جائے تو اپنی محبت کا جائزہ لے لیجئے، یہ کہیں نہ کہیں اس میں کھوٹ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک ہی دل میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی دل میں اللہ اور غیر خدا نہیں ہو سکتا، ایک ہی دل میں اہل بیت اور غیر اہل بیت نہیں ہو سکتے، ایک ہی دل میں علی کا بلا فضل جانشین اور اغیار نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنا منہج، اپنا مذہب، اپنی راہ، اپنی صراط، اپنا راستہ طے کیجئے۔ آپ کدھر والے ہیں؟ علی والے ہیں یا غیر علی والے ہیں؟ اگر علی والے ہیں تو اس طرح رہیے،
جس طرح سلمان و ابو ذر و مقداد رہتے تھے، آپ اس طرح رہیے جس طرح سلمان و ابو ذر و مقداد نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے، اس طرح رہیے اور وہی ایمان رکھیے کہ زبان کٹ گئی، میسر تمار نے علی کے فضائل بیان کرنا نہیں چھوڑے، میسر تمار نے کہ صرف علی کے فضائل بیان کیے تھے، نہ، زبان اس لیے کاٹی گئی تھی کہ دشمنوں کی بھی وہ ایسے ہی باتیں بیان کر رہے تھے کہ چہروں پر سے نقاب اتر رہی تھی، اس لیے زبان کاٹی گئی۔ ہم آپ بہت غور سے ان باتوں کو سنیں، زمانہ پورا شوب ہے، ہر طرف اس ایمان کی دولت کے چور موجود ہیں جو ہر آن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، الگ الگ شکلوں میں آئیں گے، بس ضرورت یہ ہے کہ آپ چور کی خصوصیت اس کی کوالٹیز پہچان لیجئے، جہاں ملے سمجھ جائیں گے کہ یہ چور ہے، اپنے ایمان خود تحفظ کیجئے گا۔ اہل بیت نے انہی سب باتوں کو بیان کیا ہے، اور یہ باتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر اس پہ غور نہیں کیا تو جب ہمارے زمانے کے امام ظہور فرمائے گا تو اس وقت وہ ایمان جس کی ضرورت ہے وہ اپنا اثر نہیں کرے گا۔ شبیہ بالکل صحیح ہے، یہ ساری شبیہ بالکل صحیح ہے، کوئی شرک نہیں اس کے اندر، کوئی بدعت نہیں ہے، ہر چیز سنت سے ثابت ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام رسول خدا کی شبیہ تھے، سر سے لے کے کمر تک۔ امام حسین السلام رسول خدا کی شبیہ تھے کمر سے لے کے پیر تک، لیکن صرف ایک شبیہ ہے کہ جس کو خود رسول خدا کے لیے ملتا ہے رسول ان کے بارے میں کہ رسول خدا کی پوری مکمل شبیہ تھے۔ کون؟ جناب علی اکبر، جناب علی اکبر اتنے حسین، اتنے خوبصورت تھے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مدینے میں نکلتے تھے تو لوگوں کی نگاہیں ٹھہر جاتی تھی، دکاندار اپنا سامان بیچنا روک دیتے تھے، چلنے والے ٹھہر کے دیکھتے تھے، جو دیکھتا تھا وہ دور تک نگاہیں ان کو چھوڑنے جاتی تھیں۔ انصاف سے بتائیے، جب دوسرے ان کو اس طرح دیکھتے ہوں گے تو گھر والے کیسے دیکھتے ہوں گے؟ وہ گھر والے کہ جن کو پوری خبر تھی کربلا آنے والی ہے، میں کب سے یہ عرض کر رہا ہوں، جب دوسروں کی نگاہوں میں اتنی محبت تھی تو لیلا کی نگاہوں میں علی اکبر کتنی محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انصاف سے بتائیے گا۔ یہ علی اکبر اتنے حسین، اتنے خوبصورت اور ساتھ میں اتنے طاقتور کہ جب کربلا پہنچے ہیں تو جناب عباس نے نقشہ بنایا، میں تمہید باندھ رہا ہوں، ابھی رونے کی تیار رہیے گا اور رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، کیونکہ 6 محرم ہو گئی ہے اور ہم لوگ اس بات سے مطمئن نہیں ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنا گریہ کیا ہے کہ جس سے شہزادی راضی ہو گئی ہوں۔ آج اس کے مسائل پڑھنا ہے جو شبیہ رسول ہے، تو علی اکبر کے مسائل بھی ہوں گے اور رسول خدا کی مصیبت بھی اس میں ہو جائے گی۔ جناب عباس نے نقشہ تیار کیا کربلا کا میدان، اے علی اکبر آؤ دیکھو، یہ جو اشقیاء کی فوج ہے اس کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور تقسیم کیا ہے۔ دیکھو علی اکبر، اللہ اکبر، ہم نے کیا کہا، ایسے شجاع تھے کہ عباس علمدار کو اتنا بھروسہ تھا کہ جملہ کہہ رہے ہیں، اے علی اکبر دیکھو 3 حصوں میں میں نے دشمن کی فوج کو تقسیم کیا ہے، ایک فوج سے تو میں دیکھ لوں گا اور لپٹ لوں گا، ایک فوج کو اکیلا میں ماروں گا، ایک فوج کو سارے اصحاب مل کے ماریں گے، دیکھو ایک تیسرا حصہ ہے جس کو تم مارنا۔ آپ علی اکبر کی شجاعت کا اندازہ لگائیے تو دیکھیے علی اکبر حسین و خوبصورت ہے، شبیہ رسول ہے، اور جناب عباس کے جملے سے معلوم ہو گیا بے حد طاقتور ہے۔ یہ 3 چیز سامنے آ گئی، میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ وہ بیٹا جو جوان رعنا ہو، جو شبیہ پیغمبر ہو،
جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ عباس اس کی طاقت پر بھروسہ کرے، وہ حسین و خوبصورت کہ ماں اس کے لیے کیا سوچتی ہوگی، کیا تصور کرتی ہوگی۔ جب یہ علی اکبر نے امام حسین سے اذن جہاد طلب کیا ہوگا تو باپ کے دل کا کیا عالم ہوگا، یہ انصاف سے بتائیے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تاریخ کہتی ہے، میں مسا کی منزل میں آ گیا، تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر نے جب یہ دیکھا کہ اصحاب و انصار شہید ہو گئے، بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے جو شہید ہیں وہ جناب علی اکبر ہیں، جناب علی اکبر سب سے پہلے شہید۔ اچھا علی اکبر کیوں پہلے شہید ہیں؟ اکثر مقاتل میں آپ دیکھیں گے کہ اصحاب میں بھی اور بنی ہاشم میں مسابقہ تھا کہ پہلے میں قربان ہو جاؤں، وہ کہتا پہلے میں قربان ہو جاؤں۔ علی اکبر سبقت لے گئے، کیوں لے گئے؟ علی اکبر کو اندازہ تھا کہ میرا بوڑھا باپ صبح سے اب تک سارے لاشیں اٹھا رہا ہے، چہرے پہ ضعیفی کے آثار طاری ہے، زخمی بھی ہے، تھک بھی گیا ہے۔ اس جوان کو جو شبیہ رسول ہے، بازوؤں میں علی کی شجاعت ہے، پوری اللہ اپنے بابا کی معرفت رکھتا ہے، اس کو معلوم تھا کہ بے بابا اب تھک چکے ہیں، میں چاہتا ہی ہوں کہ پہلے میں قربان ہو جاؤں کہ میری شہادت کا داغ میرا بابا اٹھا نہیں سکے گا، سنبھالنے کے لیے میرا چچا عباس موجود ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس لیے علی اکبر پہلے روانہ ہوئے، اس نے جہاد طلب کیا۔ جہاد واجب ہے، مولا منع نہیں کریں گے، لیکن انداز یہ ہے کہ بیٹا دیکھو ہماری طرف سے تمہیں اذن ہے، لیکن تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے نا، تم اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لے لو، تمہاری پھوپھی تم کو اگر اجازت دے دے تو بہت اچھا ہو جائے گا، اگر میں نے اجازت دے دی پھوپھی کا دل ناراض ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ بابا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، چلے خیمے کے اندر، اے پھوپھی اماں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اے علی اکبر کس بات کی اجازت چاہتے ہو، کیا مانگ رہے ہو؟ کہا اذن رضا مانگ رہے ہیں، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہ پھوپھی اماں اجازت دے دیجئے۔ زینب نے یہ سنا، دل تڑپ گیا۔ لیکن یہاں پہ روایت حمید بن مسلم سے ملتی ہے، حمید یا حمید دونوں ہی نام نقل ہوئے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں دشمن کی فوج میں تھا، میں نے بہت سے جوانوں کو آتے دیکھا اور خیمے سے بہت سے جوان آئے اور اصحاب آئے، انصار آئے، ہر ایک آتا تھا، جنگ کرتا تھا، شہید ہوتا تھا، بات ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ عجیب جوان ہے، یہ جب سے خیمے کے اندر گیا ہے، جب بھی خیمے میں جاتا ہے اور نکلنا چاہتا ہے تو پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، یہ پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جب میں قریب جا کے دیکھا اور دیکھا کہ یہ خیمے کا پردہ اٹھو جو گر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ جوان باہر آنا چاہتا ہے تو جیسے ہی آتا ہے تو کوئی ننھی بچی اس جوان کے پیر پکڑ لیتی ہے، اے بھیا علی اکبر باہر مت جائیے گا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ خیمے کا پردہ گر جاتا ہے، اندر جاتا ہے، پھر باہر آتا ہے۔ اب جب پردہ اٹھتا ہے تو کوئی ایک عورت ہے، کوئی خاتون ہے جو باہوں میں ہاتھ ڈال، گلے میں ہاتھ ڈال لیتی ہے، اے علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ ارے ہماری ضعیفی پہ رحم کرو۔ ارے کوئی نہ کوئی عورت ہے علی اکبر کو واپس لے آتی ہے، علی اکبر ہم تم کو جانے نہ دیں گے۔ تاجرکم علی اللہ، شبیہ رسول ہیں، کیسے چلے جائیں؟ الغرض اجازت ملتی ہے، علی اکبر باہر آتے ہیں، امام حسین اس انداز سے الوداع کہتے ہیں کہ علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر بیٹا زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ علی اکبر زمین پہ بیٹھ گئے۔ جب زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، خود کو اتارا اور سر پر رسول کے امامے کی طرح امامہ باندھنا شروع کیا۔ امامہ باندھتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے جا رہے ہیں، امامہ باندھتے جا رہے ہیں۔ علی اکبر کو جب سجا لیا اور الوداع کہہ دی تو علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھے، کچھ آہٹ محسوس ہوئی، دیکھا بوڑھا باپ آ رہا ہے، کہا بابا جان آپ کیوں آ رہے ہیں؟
آپ نے اجازت دے دی تھی، ایک جملہ فرمایا کہ اے علی اکبر تم اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم صاحب اولاد نہیں ہو، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اس بوڑھے باپ کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ علی اکبر جاؤ خدا حافظ، علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ بس میں مساوی ایک دو جملے بس عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا، یقین ہے کہ آپ اپنا گریہ ضرور کیجئے گا۔ علی اکبر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، 100 لوگوں کو واصل جہنم کر کے علی اکبر واپس آتے ہیں۔ علی اکبر واپس آ گئے، کیا کہا؟ یا ابت العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی، اے بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، یہ ذرا کی جو وزن ہے مجھے تھکائے دے رہی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا واقعاً علی اکبر اپنے اس بابا سے جس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس ایک قطرے آب نہیں ہے، ایک قطرے آب نہیں ہے، کیا یہ سوال کر کے شرمندہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیوں سوال کیا مجھے تاریخ میں نہیں ملا، لیکن میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ علی اکبر نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ بابا جان مجھے پانی چاہیے ہے، بابا جان مجھے قطرے آب دے دیجئے، نہیں 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 نہیں، یہ علی اکبر نہیں ہے، یہ شفیع رسول ہے، یہ شفیع رسول ہے جو خلقاً و خلقاً و نطقاً رسول کے مشابہ ہے، رسول عقل کل ہے، اس کے پاس اتنی عقل ہے کہ بابا کی پیاس کو سمجھ سکے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ چاہتے یہ تھے کہ میرے بابا جو ابھی مجھے روانہ کیا تھا، کس انداز میں روانہ کیا تھا؟ الوداع کہہ دی، میرے ساتھ آ رہے ہیں، میرا گھوڑا تیز چلا، رفتار تیز کر دی، علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین دوڑنے لگے۔ یہ وہ بابا ہے جو دل سے ابھی اس بات کا معترف نہیں ہوا کہ مجھے الوداع کہے۔ اس بات کا علی اکبر کو یقین ہے کہ بابا کا دل ابھی مانا نہیں ہے کہ شفیع رسول چلا جائے، دل کو اطمینان دینے کے لیے علی اکبر آئے ہیں۔ اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا نے جیسے ہی سنا، ارے میرا لال پیاس مار رہی ہے، جاؤ خدا حافظ، علی اکبر جاؤ، اللہ اکبر، اے اللہ تو گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو رسول کے مشابہ تھا۔ حسین نے پورے اطمینان کے ساتھ علی اکبر کو روانہ کیا، علی اکبر کو سکون ہو گیا کہ بابا نے میری پیاس سن کر مجھے روانہ کر دیا۔ بس آخری منزل سے ہم تمام علی اکبر گئے اور جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے کرتے جب دشمن کی فوج کے اندر ٹوٹ پڑے، جو روایت کی لفظ ہے ٹوٹ پڑے، تو ہمارے ساتھ نے آواز دی کہ یہ علی کا شیر، یہ علی کا پوتا ہے، حسین کا شیر۔ بس آخری منزل زحمت تمام، علی کا شیر ہے، حسین کا شیر ہے، اس کو ایسے نہیں مارو، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو 100 لوگ پہلے مار چکا ہے، بعض مقتل ملتا ہے 200 لوگوں کو واصل جہنم کر چکا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن لڑ رہا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تم لوگ اس کو نہیں مار سکتے، ایک کام کرو اس کو گھیر کے مارو، اور اس طرح گھیرو کہ یہ سمجھ نہ سکے۔ مرہ کہتا ہے کہ میں عمر سعد کے پاس تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جوان مسلسل حملہ کر رہا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے، دیکھیں فنون جنگ سے دشمن آشنا ہے۔ علی اکبر کی کوشش یہ تھی کہ علی اکبر میمنہ و میسرہ دونوں پر حملہ کر رہے تھے۔ دشمن کہتا ہے کہ یہ جوان یہ چاہتا ہے کہ دشمن کی فوج کو خیام حسینی سے دور کر سکے۔ دشمن اتنا جری ہو چکا تھا کہ اصحاب کے بعد فوج اسقیاء خیام حسینی قریب آ گئی تھی، بیویاں پریشان تھی، اے علی اکبر مت جاؤ، ہمارا کیا ہوگا؟ علی اکبر کے ذہن میں یہ بات تھی، لہذا فوج کو پیچھے کر رہے ہیں۔ پیچھے جب ہٹا لیا، مرہ کہتا ہے کہ قسم خدا کی اگر یہ جوان میرے پاس سے آیا میں اس کو اس طرح مزہ چکھاؤں گا کہ یہ تڑپ جائے گا۔ جب جوان یہ قریب آتا ہے، علی اکبر قریب آتے ہیں، یہ مرہ ایک مرتبہ ایک نیزہ اٹھاتا ہے، علی اکبر کے سینے کا
نشانہ لیتا ہے. علی اکبر کا گھوڑا تیز رفتار سے آ رہا ہے. ادھر سے نیزہ چلا, ادھر سے علی اکبر چلے. نیزے کی سرعت, علی اکبر کی رفتار, اس انداز سے نیزہ لگا کہ نیزہ سامنے سے لگا, پیچھے سے باہر نکل آیا. علی اکبر گھوڑے پہ ڈگمگائے, باہوں کو گلے گردن میں ڈال دیا, گھوڑا آگے بڑھتا گیا. مقتل کہتا ہے کہ فضربوه فقطعوه اربا اربا, علی اکبر کے جنازہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حسین کو آواز دی, علیک منی السلام, اے با میرا آخری سلام قبول کیجیے. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. محترم حسین.